بد دعائیں دی جائے، مسلمانوں کے حق میں دعائیں دی جائے، فتنے اور ظالم کی قوت کو توڑنے کی جس میں بد دعا ہو. ہم دعائیں تو کر رہے ہیں، کیا ہماری یہ دعائیں کارگر ہو رہی ہیں؟ آج کے خطبے میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن موقع نہیں ہے، صرف اشارہ ہی کر پاؤں گا کہ دعاؤں کے تعلق سے بھی ہم یہ تو کہتے ہیں دعا کرو، لیکن دعا کے آداب، دعا کے احکام، دعا کے قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ آپ دعا کر رہے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتی ہیں؟ یہ قرآن و حدیث میں بالکل واضح اور صاف بیان کیا گیا. یہاں بھی ہم ان چیزوں کو نہیں چھیڑتے. ہمارے یہاں مزاج بن گیا صرف فضیلت دیکھیے، صرف ظاہر دیکھیے، اس کی بنیادوں کو نہیں دیکھا جاتا. نماز پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس پر توجہ نہیں ہے، سیکھنے کی فرصت بھی نہیں ہے لوگوں کو. اللہ کے رسول نے صرف یہ نہیں کہا نماز پڑھو، کہا سلو کما رأیتمونی، اور نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا. آپ کی نماز اللہ کے نے بتائی ہے، جبرائیل کو بھیج کر بتائی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. ہم اس کو مذاق اڑائیں، مسلک کے نام پر اللہ کے رسول سے ثابت شدہ طریقے کا رد کر دے. کون سے مسلمان ہیں؟ یہی ہمارا رویہ ہر جگہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، موقع نہیں ہے، صرف اشارہ ہی کر پاؤں گا. میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے اس سلسلے کی دلیلیں ہیں کہ دعا کے قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں، قبول نہ ہونے کی کچھ اسباب ہیں. قبولیت کے لیے بندہ، اس بندے کی دعا زیادہ قبول ہوگی جو ایمان میں زیادہ بہتر ہو. ہاں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ہاں، کہ جب بندہ میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، مطلب علم سے، مدد سے. اللہ کی ذات عرش پر ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگوں کا غلط عقیدہ ہے. ہاں، میں قریب ہوں. جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں. لہذا لوگوں کو چاہیے کہ میری فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری باتوں کو مانیں، اطاعت کریں اور مجھ پر ایمان لائے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. تو لوگوں نے کہا دعا کی قبولیت کی یہ دو شرطیں ہیں: اللہ کے دین پر عمل کرنا اور اس پر ایمان رکھنا. یہ ایک دو بتایا. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے لوگوں کو وہی حکم دیا جو انبیاء کو دیا. انبیاء کو حکم دیا کہ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے رسولو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے، نعمتیں دی ہیں، اس میں طیب، پاکیزہ، حلال چیزیں کھاؤ. ہاں، اور یہی حکم انسانوں کو بھی دیا. قرآن کی وہ آیت بھی پیش کی جس میں کہا کہ اے لوگوں تم حلال چیزیں، طیب چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر گزار بنو، حلال کھاؤ. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، یطیل السفر، ہاں، اشعث اغبر، غبار آلود حالت میں، پھٹے حال ہے، سفر کی حالت میں ہے. حدیثوں میں ہے کہ مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے ان میں ایک مسافر بھی ہے، گھر بار سے دور ہے. اسی طرح اگر کوئی پراگندہ حال ہے، پریشان حال ہے، اور پریشانی کی حالت میں رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، تو اللہ عام حالات میں بھی دعا کرنے والے کے ہاتھ کو خالی لوٹانے سے شرماتا ہے، جیسا کہ حدیث ہے. لیکن اس بندے کی اور زیادہ قبول کرتا ہے جو پریشان حال ہے، غبار آلود ہے. لیکن ایک آدمی سفر میں ہے، غبار آلود ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے رب رب رب، پروردگار، اللہ پروردگار مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، ہاں، وغذی بالحرام فأنی یستجاب لہ. اس کا کھانا حرام کا ہے، کپڑا حرام کا ہے، حرام کی غذا استعمال کر رہا ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے گی؟ اس کی اور بھی دلیلیں ہیں، میں صرف ایک دلیل پر اکتفا کر رہا ہوں فی الحال، کہ حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے گی؟ اب ہم دعائیں کر رہے ہیں، قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، دیکھیے کہ قبول ہو رہی ہے کیا؟ مسلمانوں پر ہر طرف سے مصیبتیں ٹوٹ رہی ہے. ہمارے ملک میں بھی ہمارے خلاف قانون بن رہا ہے، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چل رہا ہے، ہمارے ساتھ سختیاں برتی جاتی ہے، کھلونے کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. جان مال عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے. لیڈران اور بڑی بڑی شخصیات نشانہ آرام سے بنائے جا رہے ہیں. آج بڑے بڑے لیڈر بن رہے ہیں تو ہمارے مسلمان تو ویسے ہی بے قوت مانے جاتے ہیں. اب اس سلسلے میں ہم دعا کرتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں گھروں میں دعائیں کرتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ گھر توڑے جا رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، بم برسائے جا رہے ہیں مسلمانوں پہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ ان کا جواب شیخ محمد امین کی زبان میں
کہ تم اللہ کے دین کی طرف پلٹو، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. تم ایسے بننے کو تیار ہی نہیں ہوگا جو اللہ تمہاری دعا قبول کرے. سودی لین دین کرنے والا توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے، بے ایمانی کرنے والا، بہن اور بیٹی کا حق مارنے والا اپنا ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کی دعا کیسے قبول کرے گا اللہ تعالیٰ؟ صاف اعلان کر چکا ہے. اسی طرح صحیحین وغیرہ میں روایتیں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے جب تک وہ گناہ کا مطالبہ نہ کرے، دعا نہ کرے اور رشتہ نہ کاٹتا ہو. مطلب اگر کوئی دعا کرنے والا ایسے ہی دعا مانگ رہا ہے جس میں گناہ ہے، کسی کے حق تلفی ہو رہی ہے، تو قبول نہیں ہوگی. اسی طرح اگر اس نے رشتہ کاٹا ہے، بھائی سے، بہن سے، والد سے، والدہ سے، کسی اور سے رشتہ تعلق کاٹ لیا ہے، تعلق جوڑنے کی بجائے کٹ کر لیا ہے، قطع رحمی کیا ہے، تو دعا قبول نہیں ہوتی. دعا قبول نہیں ہوتی. اب ہمارے یہاں جو بیٹھے ہیں ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے ہمارے کتنے رشتہ داروں سے ہمارے قطع تعلق ہے. اور دین اکثر بیشتر کا قطع تعلق بھی ہوتا ہے انا کی بنیاد پر. اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میرے ساتھ ویسا کیا، دین کی بنیاد پر نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، لیکن دین کے لیے کوئی کچھ کرتا تھا تو آپ ناراض ہوتے تھے. آج ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں بچے گناہ کا کام کریں، نماز نہ پڑھیں، ہماری پیشانی پہ بل نہیں آتا، لیکن تھوڑی سی بے ادبی کر دے میں معاف نہیں کریں گے، شادی بیاہ میں نہیں، میت میں شریک نہیں ہوں گے. ہمارا پیمانہ ہی بدل گیا. دین ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں، دکھاوے کا ہے، رسم کا ہے. کچھ چیزیں کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ جنت ہم نے پکڑ رکھی ہے، پھر کچھ بھی کریں. اسی طرح اگر کوئی شخص گناہوں میں ملوث ہے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس لیے دعا کے آداب شرائط میں سے یہ ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، خوب توبہ کریں، استغفار کریں. استغفار ہمارے گناہوں کے لیے صابن ہے، اور ہم جب استغفار کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے. توبہ استغفار، سچی توبہ کریں. سچی توبہ میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے تو اس کی صفائی کریں. یہ بھی ہے. ایک آخری بات پیش کر دوں، بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، صرف یہ کہ آپ کی توجہ دلا دوں کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے. دعائیں کر رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی ہے. ہم محنت کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو شریعت نے بتایا ہے کہ آپ کے مسائل کیسے حل ہوں گے. اللہ آپ کی مدد کب کرے گا، آپ کی حفاظت کب کرے گا. اللہ کی قسم اگر اللہ رب العالمین نے ہمارا ساتھ دیا، معیت مل گئی اس کی رحمت اور نصرت، تو کوئی بم، کوئی میزائل، کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ سیدنا ابراہیم کو جس طرح اکیلے تھے، پوری قوم اور نمرودیت نے کچھ نہیں، بال بھی کا نہیں کیا، ایسے ہی اللہ ہم کو بھی بچا سکتا ہے. آخری بات کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، برائیوں سے روکنا. جہاں جس قوم میں یہ کام ختم ہو جاتا ہے وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی. مسند احمد کی روایت ہے، لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم ضرور معروف کا حکم دو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ ایسا ہوگا کہ تم پر مصیبت اور عذاب آئے گا، تم اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی. اب ہر شخص برائیوں کے روکنے کے سلسلے میں جس کا جتنا اختیار اور دائرہ ہے اتنا وہ مکلف ہے. مثال کے طور پہ گھر کا بڑا ہے تو آپ کا بچہ کوئی گناہ کر رہا ہے، آپ کی بیوی کوئی غلط کام کر رہی ہے، آپ کی بیٹی یا آپ کا چھوٹا بھائی اگر کوئی شریعت کی مخالفت کر رہا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ اسے روکے. آپ دیکھ کے نظر انداز کر رہے ہیں، موبائل پر غلط چیز دیکھ رہا ہے، خاموش ہے، عمر ہے ابھی. پتہ چلا ہماری بچیاں کالج میں جو ہے بے پردہ جا رہی ہیں اور ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں. عمر کا تقاضا ہے، کالجوں میں تو ہوتا ہے، آج کل یہ سب چلتا ہے. ہم یہ بول کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، خاموش ہو جائیں، شریعت کے تقاضے کو فراموش کر دیں. ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. جس قوم میں برائی سے روکنے کا سلسلہ بند ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ کشتی کے نیچے اگر کوئی سوراخ کرے گا، اوپر والے اگر نہیں روکیں گے، پانی کے لیے وہ نیچے سوراخ کریں، اوپر والے نہیں رکیں گے تو کیا ہوگا؟ جب کشتی میں سوراخ ہوگا، پانی اندر آئے گا، کشتی ڈوبے گی تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے بلکہ پوری کشتی کے لوگ ڈوبیں گے. تو گناہ کرنے والے، آپ کا بھائی بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور آپ اس کو نہیں روک رہے ہیں تو وہ آپ کی کشتی میں سوراخ کر رہا ہے، آپ کے گھر اور سماج کو کے لیے عذاب کی دعوت دے رہا ہے اور آپ چپ ہیں. جب وہ ڈوبے گا تو آپ بھی ساتھ میں ڈوبیں گے. تو ہمیں ان مسائل میں جذباتی ہو کر صرف وقتی نتائج پر نہیں پہنچنا چاہیے.
ٹھیک ہے وقتی طور سے مدد کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ آپ اگر کوئی دوسری مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا ضرور کریں، مسلمانوں مظلومین کے حق میں، ظالموں کے خلاف میں، یہ دعا کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے، لہٰذا ہمیں یہ کرنا چاہیے، نازلہ وغیرہ پڑھنا چاہیے،